حافظ صاحب جو نئی پارٹی پوزیشن بنتی ہے اس کے بعد تو 2/3 مل جائے گی سینٹ میں حکمران اتحاد کو، تو اگر کوئی نئی آئینی ترمیم جس کا پچھلے دنوں چرچا ہو رہا تھا، کوئی 27ویں ترمیم بھی آنی ہے تو اس کی راہ بڑی آسانی سے اب ہموار ہوگی، قومی سے بھی ہو جائے گا، سینٹ سے بھی ہو جائے گا۔ دیکھیں ندیم ملک صاحب، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی گزشتہ 2 ہفتے پہلے بھی ہم سن رہے تھے، بیچ میں خیبر پختونخوا کی الیکشن، سینٹ کا الیکشن آیا، وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے ابھی بھی شاید زور پکڑے یہ 27ویں آئینی ترمیم، اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم آئے گی، کیونکہ آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیے، ہمیشہ حکومتی صفوں میں جب ایک چیز پر زور لگاتے ہیں کہ نہیں ہوگا، جتنا وہ نہیں پر زور لگائیں گے اتنا ہی آپ یہ سمجھیں کہ یقینی طور پر وہ چیز ہوگا۔ تو 27ویں ترمیم جب آئے گی تو کریں گے کیا حافظ صاحب؟ میں اتفاق کرتا ہوں 27ویں ترمیم میں جو میری معلومات ہے، میری جو دانست ہے 27ویں ترمیم میں چند چیزیں اس میں کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک تو پاٹھا کو، جو انضمام پاٹھا کا ہوا ہے، اس مرجر کا خاتمہ، اس کو وفاق کے کنٹرول میں لانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو مائنز اور منرلز ہے وہ وفاق اپنے کنٹرول میں لینا چاہتی ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو قانون وہ بنانا چاہتی ہے وفاقی حکومت یا ادارے، وہ شاید اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم پر کٹ لگانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں ترمیم کب سے اور کس کی آنکھوں میں کٹک رہا ہے، تو یہ 18ویں ترمیم پر کٹ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے۔ تیسری بات یہ میں سن رہا ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کا ہونا ضروری ہے ایک سیاسی پوسٹ میں آنے کے لیے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد یہ شاید ترمیم لے کے آئے، اس کو ختم کرے، جیسے ہی ریٹائر ہو جائے گا وہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے، وہ اسمبلی کا رکن بھی بن سکتا ہے، وہ ایوان صدر میں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ یہ بھی میں سن رہا ہوں کہ یہ چیزیں آئینی عدالت کے بارے میں بھی سن رہا ہوں کہ 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو بھی لانا چاہتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں پائپ لائن میں ہیں۔ یہ تو خواہشات ہے، آج کل تو قوم کی ضرورت اور ملک کی ضرورت، قوم کی فلاح اور ملک کی فلاح کے لیے قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، خواہشات پر مبنی ہے تمام قانون سازی، اور تمام قانون سازی کے پیچھے اندرونی طاقت ہے۔ زلزلے لانے والی خبر ہوتی ہے نا جو ہلا دیتی ہے، یہ وہ والی خبریں ہیں جو آپ نے بتائی ہیں کہ کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ عابد صاحب یہ تو بہت بڑی خبریں ہیں وہ جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ جاتے جاتے انہوں نے آرام سے کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد فوری طور پہ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اسمبلی کے رکن بھی بن سکتے ہیں، ایوان صدر بھی جایا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ تو کیا سنائیں گے ملک صاحب، ابھی مولانا صاحب کی سوچ ہے، دیکھیں ہر وہ قوانین جو بننے چاہیے ملک کی بہتری کے لیے، ماضی میں پی ٹی آئی جب حکومت میں تھی، جس طرح آئینی ترامیم لائی گئی، جس طرح جنرل فیض حمید کی بدولت ان کو بلڈوز کیا گیا، پارلیمان کو بلڈوز کیا گیا، پارلیمان کا پھر جوائنٹ سیٹنگ بلوائی گئی، جو قوانین پاس کیے گئے، تو ملک صاحب اس طرح کے خیر قوانین پاس نہیں ہوں گے۔ یہ مولانا صاحب کی کیا سرائیاں ہیں، جو حکمران اتحاد ہے، جو جماعتیں ہیں، جو بھی آئینی ترامیم ہے، 26ویں آئینی ترمیم میں آپ نے اتنی روشن مثال قائم کی، اب آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ملک صاحب دیکھیں ملک کی بہتری کے لیے کرنی چاہیے، بہت بہتری ہوئی ہے سر۔ نہیں دیکھیں ملک کی بہتری کے لیے ضرور کرنے چاہیے اقدامات۔ جب ہم اس کے وکٹم بنے تھے، اگر آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر مجھے پوچھنا پڑے گا کس نے کیا۔ سر جب ہم اس کے وکٹم بنے اس سپریم کورٹ کے، جب ججز نے کہا جی عمران خان صاحب کو آئیں، نواز شریف کے خلاف پناما کا کیس، جسٹس کھوسا نے کہا ہم بنائیں گے، اور انہوں نے بنایا، اور پناما کا کیس لے کر اقامہ پر نکالا، اور جس طریقے سے اس وقت اتصال کیا گیا، اس وقت کیا تھا؟ غلط کیا گیا تھا۔ نہیں، پوری سپریم کورٹ ہی بکی ہوئی تھی۔ اب کیا کیا گیا؟ نہیں آپ مجھے بتائیں، وہ ججز جن کے نام، کیوں جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے استعفیٰ دیا؟ آپ کے کہنے پہ دیا، میرے کہنے پہ دیا؟ ملک کو آپ نے بیڑا غرق کر دیا، آئینی طور پر ملک کا بیڑا غرق کر دیا، پولیٹیکلی آپ نے اکنامکلی پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ آج کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آج ڈالر کدھر ہے ملک میں؟ سر ایک جملے میں کچھ کہہ لیں ڈاکٹر، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، ایک جملے میں کچھ کہہ دیں ڈاکٹر مایوس صاحب۔ دیکھیے جی، سمپل سی بات یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کے کوئی بہت اچھا